اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 84-85 نکالیے۔ بچوں، ہمارا موضوع ہے حکایات۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے۔ آج ہم کچھ کہانیاں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بہت ہی سبق آموز کہانیاں ہیں۔ بچوں، آپ نے پہلی بار ایک دفعہ یہ کہانیاں پڑھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں رکھا ہوگا کہ ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق انسان کو ملتا ہے جب انسان پڑھتا ہے، اچھی طرح سمجھتا ہے۔ تو بچوں، آپ کو بھی ہمیشہ ہر وقت ہر سبق سے سبق لینا چاہیے، اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اس سبق میں کون کون سی سبق آموز باتیں زیادہ ضروری ہیں، جنہیں ہمیں اپنے دماغ میں ہمیشہ محفوظ کر کے رکھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دو دوست جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے۔ سامنے سے ایک ریچھ آتا دکھائی دیا۔ ایک دوست نہایت پھرتی سے درخت پر چڑھ گیا، دوسرے کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ بچوں، ایک دفعہ دو دوست تھے، وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو سامنے سے انہیں ایک ریچھ دکھائی دیا۔ تو ایک دوست چالاکی سے ایک درخت پر چڑھ گیا اور جو دوسرا دوست تھا اسے درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ دوسرے نے پہلے کو مدد کے لیے پکارا، پہلا اور اوپر چڑھ گیا۔ تب دوسرے کو ایک ترکیب سوجھی، وہ جھٹ سے پیڑ کی جڑ کے پاس لیٹ گیا اور سانس روک لی۔ یعنی بچوں، جس کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا اس نے اس دوسرے دوست کو مدد کے لیے پکارا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن جو دوست درخت پر چڑھ گیا تھا وہ اس سے اوپر ہی چڑھ گیا۔ تو اس کو ایک ترکیب، ایک دماغ میں ایک خیال آیا، یعنی جس کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا وہ جلدی ہی پیڑ کے پاس جا کر اس پیڑ کے پاس جڑ کے ساتھ لپٹ گیا اور اپنی سانس بند کر لی۔ ریچھ نے آ کر اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور مردہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد پہلا دوست درخت سے نیچے اترا اور دوسرے دوست سے بولا۔ تو بچوں، جب ریچھ اس کے نزدیک آیا تو اس نے اس کے منہ، ناک اور کان کو سونگھا اور ریچھ نے اسے مردہ سمجھا تو وہ واپس چلا گیا۔ اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہ دوست جو درخت پر چڑھا تھا وہ نیچے آیا اور دوسرے دوست سے کہنے لگا، ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ دوسرے دوست نے جواب دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ ریچھ تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس دوست نے اس سے جواب دیا کہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ مت کرو۔ بچوں، آپ نے 5ویں جماعت میں بھی یہ کہانی پڑھی ہے کہ دو دوست تھے تو انہوں نے آپس میں ان کی گہری دوستی تھی۔ تو ایک دفعہ جب انہیں ریچھ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو ایک دوست نے دوسرے دوست کے ساتھ کیا کیا، وہ خود درخت پر چڑھ گیا اور اسے وہیں نیچے چھوڑا۔ تو اس نے اس سے جواب دیا، اس دوست نے جو درخت پر نہیں چڑھ سکتا، کہ ریچھ کو بھی یہ سمجھ آیا کہ خود غرض لوگوں کی دوستی پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بچوں دوسری حکایت۔ ایک شخص دن کے اجالے میں شمع لے کر بازار میں چکر لگا رہا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، دن کی روشنی میں چراغ لے کر کسے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ کہتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی دن کے وقت شمع لے کر بازار میں گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ اس دن کی روشنی میں یہ چراغ لے کر کیا ڈھونڈتے ہو، کیا ڈھونڈ پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں آدمی کی تلاش میں ہوں مگر وہ نہیں ملتا۔
تو اس شخص نے کہا کہ میں ایک آدمی کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے وہ نہیں ملتا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں کہ کھوئے سے کھوا چھل رہا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ تو اس آدمی نے اس سے کہا کہ جناب بازار میں تو اتنے آدمی ہیں، یعنی بازار میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے، اتنا ہجوم ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا، میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے، اپنے آپ کو روک سکے۔ اس شخص نے کہا ایسے آدمی کم ملتے ہیں۔ اس نے کہا مگر مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ تو اس نے واپس کہا کہ ایسے آدمی کم ملتے ہیں۔ اس شخص نے کہا نہیں مجھے ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے۔ یعنی بچوں یہ کہانی بھی بہت ہی نصیحت آموز ہے کہ ہمیشہ ایسے آدمیوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھ سکیں، کیونکہ ایسے آدمی تو کم ہی ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں تیسری حکایات۔ میں نے کبھی قسمت کی خرابی یا آسمان کی سختی کی شکایت نہیں کی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا اور جوتا بھی نہ خرید سکتا تھا۔ اس غم میں کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی قسمت کی خرابی یا اگر مجھے اوپر کی طرف سے خدا کی طرف سے کوئی سختی ہوئی میں نے کبھی اس کی شکایت نہیں کی، لیکن ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ میں ننگے پاؤں تھا، یعنی جوتے کے بغیر تھا، کیونکہ میں جوتا نہیں خرید سکتا تھا اور میں اسی پریشانی میں مسجد کوفہ میں داخل ہوا۔ تو وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد میں نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ یعنی شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس پاؤں ہی نہیں تھے، وہ کیسے چل سکتا تھا، لیکن میرے پاس پاؤں تھے، جوتا نہیں تھا۔ لہٰذا بچوں ہمیشہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی کسی وقت کسی چیز کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں اس کے بعد ہے اس سبق سے کچھ لیے گئے الفاظوں کا معنی۔ پھرتی معنی چالاکی، یعنی ایک دوست چالاکی سے درخت پر چڑھ گیا۔ ترکیب سوجنا معنی تدبیر سوجنا۔ اجالا معنی روشنی۔ کھوے سے کھوا چھلنا، یعنی اس آدمی نے کہا کہ بازار میں کھوے سے کھوا چھل رہا ہے، یعنی بازار میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہے یا بازار میں اتنا ہجوم ہے، آپ ایسے کس آدمی کو اس میں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں میں ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں جو غصے اور لالچ کے موقع پر اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نعمت معنی مال اور دولت۔ شاباش بچوں، یہ ہم نے پڑھا حکایات۔ بچوں ہمیشہ ان کہانیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی کسی ایسے سے دوستی نہیں کرنا چاہیے جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں۔ تو بچوں اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔